بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد و منور الفسانی شیخ احمد فاروقی السرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 269، دفتر اول، حصہ پنجم۔ یہ مکتوب شریف جناب مرتضیٰ خان صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے۔ جناب مرتضیٰ خان صاحب یہ حکومت وقت جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب بادشاہ ان کے قریب آئے اور بادشاہ صالح ہو گیا اور اکبر ختم ہو گیا، ان کا بیٹا تخت نشین ہوا، تو انہوں نے مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو یہ بات عرض کی کہ آپ کوئی صالح اپنی سالکین، مریدین، علماء وہ میری حکومت میں شامل فرما دیجئے تاکہ ہمارے جو دینی شعائر اسلام ہے اسے دوبارہ سے اجاگر کیا جائے اور دوبارہ سے وہ ترویج و اشاعت میں لائیں۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ایک سالک، اپنے ایک مرید مرتضیٰ خان کو بھی وہاں پر اس میں شامل فرمایا۔ یہ آج کل کے جیسے ڈی سی ہمارے ہوتے ہیں تو یہ ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر رہے۔ مرتضیٰ خان صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ہندوؤں کی ایک بہت بڑے بت کے پاس، اس علاقے میں، کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں جو ہے نا وہ ہندو کمیونٹی ہے، وہاں پر ان کو ترویج و اشاعت اسلام کے لیے اور گورنمنٹ کے ریٹ کو وہاں قائم کرنے کے لیے آپ کوشش کریں۔ اس وقت تو ہندو مغلوب تھے، مسلمان غالب تھے وہاں پر، لیکن وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے اس بت کی طرف جایا کرتے ہوتے تھے جو انہوں نے پتھر سے تراشا ہوا تھا۔ اور تو ڈی سی صاحب جو ہے مرتضیٰ خان صاحب، ان کی ڈیوٹی وہاں لگائی گئی کہ آپ کسی بھی طریقے سے یہ جو شرک یہاں ہو رہا ہے، یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے، کسی طریقے سے آپ اس کو روکیں اور منع کر لیں۔ تو مرتضیٰ خان جب وہاں پر تشریف لے کے جا رہے تھے تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو یہ ایک مکتوب شریف لکھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس مکتوب شریف میں کہ آپ جو دین اور ہماری شریعت کی مخالفت کرنے والی چیزیں ہیں، جیسے بت ہو گئے یا دوسرے جو رسوم ہے ہندوؤں کا، ان کی تخریب خراب کرنے میں بسا کوشش کریں اور ان کی باطلہ خداؤں کی توہین کر لیں، وہاں پر ان کی توہین کر لیں، اور یہ جو ان کا بت ہے کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ڈھا دے، اس بت کو آپ ختم کر لے، تو میں اس کام سے بہت راضی اور خوش ہوں گا۔ ہر بندے کے دل میں کسی نہ کسی خواہشات میں سے کوئی ایک خواہش ہوتی ہے ایسی کہ ان کی تکمیل کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے۔ میرے ذہن میں جو شدت سے جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں سختی کروں دشمنان خدا اور دشمنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جہاد فرما دیجئے کفار سے، منافقین سے، اور ان پر غلظت اور شدت کیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ کریم نے میرے دل میں یہ تمنا رکھی ہوئی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ شدت اور سختی کے ساتھ پیش آؤں۔ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جیسے میں پہلے حکمرانوں کے خلاف آیا تھا شدت سے، کہ جو اکبر تھے، ان کے ہم نوا تھے، وہ دین کی بھی دشمن تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دشمن تھے، خدا کی بھی دشمن تھے، تو میں شدت سے ان کے سامنے پیش آیا تھا۔ ویسے ہی میرے دل میں ہے کہ یہ جو انہوں نے بت لگایا ہوا ہے اور لوگ جا کے وہاں پر پوجتے ہیں اس بت کو، تو یہ بھی دین کی دشمن ہے، اللہ کی دشمن ہے، رسول کی دشمن ہے۔ میرے دل میں بڑی شدت سے ہے کہ میں ان کے خلاف غلظت اور شدت اختیار کروں، اور میرے دل میں یہ ہے کہ میں توہین کروں ان بے دولتوں کی جو بت پرست ہیں، اور ان کو خوار اور ذلیل کر لوں، اور ان کے جو باطل خدائے ہیں اسے میں صفحہ ہستی سے مٹھا دوں، اس کو ختم کر دوں۔ اور یہ میرا یقین ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اتنا زیادہ مقبول نہیں ہوگا جتنا کہ آپ کسی شرک کو ختم کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ اس کی کبھی مغفرت نہیں فرماتا، وَيَغْفِرُ لَمَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو تو اللہ ان کی مغفرت فرماتا۔
تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کریم کسی ایسی عمل پر اس سے بڑھ کر کسی عمل پر خوش نہیں ہوں گے جو بندہ شرک کو مٹا دے. یہ عمل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کو بار بار شرک سے دوری اللہ رب العزت فرماتا رہتا ہے. پھر اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ کریم نے بار بار شرک سے دوری کا حکم فرمایا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب شرک ختم ہو جاتا ہے تو اسلام خود بخود رونما ہو جاتا ہے. اور یہ کام مجھے بہت پسند ہے کہ اسلام اور شریعت کی ترویج ہو. چونکہ آپ وہاں پر تشریف لے گئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ تحقیر اور اہانت کر لے، اس تاریک اور بدترین جگہ کی توہین کر لے، اور وہاں پر آپ متعین ہوئے ہیں تو وہاں پر اس تاریکی کی بجائے اسلام کی روشنی ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے جو وہاں پر کفار کی جمع اور کفار کے بہت سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے اور کفار وہاں پر تعظیم اور توقیر کرتے ہوتے تھے، اللہ کریم نے ان کے مقابلے میں آپ جیسے بندے کو منتخب کر کے وہاں پر اللہ نے مبعوث فرمایا. تو جب اللہ کریم نے آپ کو وہاں پر بھیجا ہے تو اب آپ ترویج اسلام اور اشاعت اسلام اور اس کے بتوں کو آپ توڑ دیں، وہاں پر ان کے وہ اجتماع کو آپ ختم کر لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، ہم بھی اور آپ بھی، کہ اللہ کریم نے ہمیں اس بلا پر مبتلا نہیں فرمایا. خدا نہ خواستہ اگر کہیں ہم بھی بت پرست ہوتے تو یہ اللہ کا بڑا شکر اور کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں شرک سے پاک فرمایا ہے، بت پرستی سے اللہ ہمیں معاف فرمایا ہے. اور جب یہ نعمت اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے تو پھر اس نعمت کا قدردان بھی رہیں اور اس کا شکر بھی ادا کریں. شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ آپ ان بتوں کی تعظیم کی بجائے توہین کر لیں. یہ جو اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے تو اللہ کریم کی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ ان بتوں کو اور ان جگہوں کی جہاں پر شرک ہوتی ہے اس کے آپ تخریب کر لے، اس کے باطلہ خدا جو ہے انہیں آپ ڈھا دے، انہیں ختم کر دے، انہیں گرا دے، انہیں توڑ دیں. تو فرماتے آپ اس نعمت کا پھر شکر ادا کریں گے جو اللہ نے ہمیں توحید اور وحدانیت کی جو نعمت اللہ کریم نے ہمیں عنایت فرمائی. آپ اس بات میں سعی بلیغ کر لیں، بہت کوشش کر لیں کہ ان کی اس آلہہ کو، باطلہ آلہہ کو، ان کی بتوں کو، ان کے وہ جگہ جو اجتماعات کے ہوتے ہیں انہیں آپ ختم کر لیں. اور جس قدر بھی میسر آئے خفیہ یا جہرن اس جماعت ہندوؤں کی تخریب میں اور ان کی باطل آلہہ کی اہانت میں، جو انہوں نے بت بنایا ہوا ہے، اگر انہوں نے بت بنایا ہے یا نہیں بنایا، دونوں میں آپ خفیہ یا بالجہر جو ہے ان کو نقصان پہنچا دے، ان کو ختم کر لے. بس فرماتے اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر مجھے امید ہے کہ جو سستی آپ سے پہلے واقع ہوئی ہے اللہ کریم اس عمل کی وجہ سے اس کی تلافی فرمائیں گے. حضرت جو تھے نا مرتضیٰ خان، یہ جب وہاں پر گورنمنٹ میں نوکر ہوئے نا تو پھر جو ہے نا وہ اپنی شیخ مرشد کو بھول گئے. پھر آپ ان کے پاس رابطہ ختم کر لیا، مال آ گیا، اسٹیٹس آ گئی، دنیا آ گیا، تو بس ختم کر لیا. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا نا، اس کے باطل آلہہ کو توڑ دیا اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو فرماتے ہیں کہ جو سستی آپ سے واقع ہوئی ہے اللہ کریم اس عمل کی وجہ سے اس کی تلافی فرمائیں گے. اللہ آپ کو بہت بڑے درجات سے نواز. فرماتے ہیں میرے جسم پر ضعف غالب ہو گیا ہے اور ٹھنڈ بہت شدید ہو گیا، وگرنہ میں خود تمہارے پاس آتا اور تمہیں اس امر کی ترغیب دے دیتا، اور اگر میرا جسم میرا ساتھ دے دیتا تو میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ جا کے اس پتھر سے تراشے ہوئے بت پر تف کر لیتا، یعنی اپنے لعاب دہن ڈال لیتا، اور میں اگر اس پر تف کر لیتا تو میں یہ سمجھ لیتا کہ یہ میرے لیے سرمایہ سعادت اور سرمایہ آخرت ہے. تو اسی لیے آپ چونکہ وہاں پر مقرر ہے، یہ کشمیر کا ایک اپر کشمیر کا علاقہ تھا جہاں پر
ان کو مقرر کیا گیا تھا، وہ وہاں پر گیا تھا، دشوار گزار رستہ بھی تھا، پہاڑی رستہ بھی تھا، وہاں پہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر میری ضعف بدن نہ ہوتی اور وہاں پر بہت زیادہ شدت سے سردی نہ ہوتی تو میں خود بھی آ جاتا. اگر اس کی اہانت اور توہین میری لعاب دہن ڈالنے سے، تف کرنے سے ہو جاتا تو میں یہ تف کر لیتا، اور اس تف کو میں اپنا سرمایہ سعادت اور سرمایہ آخرت جانتا ہوتا. زیادہ اچھی مبالغہ نمائند، اس سے زیادہ میں کیا مبالغے کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.